حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ پہلی بات جو آپ نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھوں۔ عام طور پر مسکین اور غریب لوگوں کو معاشرہ میں کم درجہ کے افراد سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراگی نہیں دی، اور رزق کی فراگی کسی شخص کے اچھا اور معزز ہونے کی علامت نہیں۔ رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو وہ مالداروں سے اچھے ہیں، کیونکہ دولت مند لوگ مال خرچ کرنے میں عموماً بخل سے کام لیتے ہیں یا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور برتری کے ذہن میں مبتلا ہو کر مسکین اور غریب افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول رکھنے سے انسان تکبر سے بچ جاتا ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچا درجہ میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے، اور ان پر نظر نہ کروں جن کی مالی حالت مجھ سے اچھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی اور موجود نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی، بلکہ کثرت کی خواہش پیدا ہوگی جو ذہنی سکون اور اطمینان کو غارت کر دے گی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کروں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں، اگرچہ وہ مجھ سے ناتا توڑیں۔ عام طور پر رشتہ داروں میں شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طول پکڑ لیں تو عداوت تک پہنچ جاتی ہیں۔ حالانکہ اپنے عزیز و اقارب کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے قرابت داری کے تعلق کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ رشتہ داری کا تعلق خدا کا پیدا کردہ ہے، اس کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار صلح رحمی کی تلقین کی گئی ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر عزیز و اقارب اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی ضرورت کی ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کروں۔ دوسروں سے مانگے تو نہ ملنے پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قناعت، سادگی اور خود انحصاری کا سبق ملتا ہے جو انسان کو باوقار اور خوددار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی گھڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا چابک پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس سے توکل اور راضی برضائے رب کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد اور اعانت طلب کر۔ کسی مخلوق سے سوال کرنا اور مدد مانگنا نری نادانی اور گمراہی ہے۔
اللہ کی मशीयत के बगैर इंसान को किसी तरफ से खैर या बालाई नहीं मिल सकती और ना उसकी कोई हाजत पूरी हो सकती है। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि पांचवी बात जो मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि मैं हर मौका पर हक बात कहूँ, अगरचे वो लोगों को कड़वी लगे। लोगों को तो वो बात पसंद आती है जो उनके मिजाज और ख्वाहिश के मुताबिक हो। सच्ची बात जब ख्वाहिश से टकराएगी तो नापसंद लगेगी, मगर एक मुसलमान बंदे को हक गोई ही ज़ेब देती है। लोगों को खुश करने की खातिर हक को छुपाना और लगी लपटी बातें करना गुनाह का काम है। साफ गोई मर्दाने हक का शेवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर यहाँ तक अमल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया, आसमान किसी ऐसे शख्स पर साया फुकन नहीं हुआ और ज़मीन ने किसी ऐसे शख्स को कंधों पर नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्ची ज़बान रखता हो। अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे। वो अपना महल तामीर करवा रहे थे। हज़रत अबू ज़र ने देखा तो अमीर मुआविया से मुखातिब होकर कहा, अगर इस महल की तामीर अल्लाह के माल से हो रही है तो ख़यानत है, और अगर इस पर अपना माल खर्च कर रहे हो तो ये इसराफ है। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छठा हुक्म ये दिया कि मैं किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से ना डरूं, यानी दुनिया वाले अगरचे मुझे बुरा कहें लेकिन मैं वही कहूँ और वही करूँगा जो अल्लाह का हुक्म हो, जिससे अल्लाह राज़ी हो, और किसी के बुरा भला कहने की मतलब परवाह ना करूँ। इस तर्ज अमल को साबित कदमी और पामर्दी कहते हैं। हज़रत अबू ज़र इस मामले में इंतहाई दिलेर और बेबाक थे। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि आखिरी हुक्म ये था कि मैं कसरत से कलमा पढ़ता रहूं, क्योंकि ये कलमा उस ख़जाने से आया है जो अर्श के नीचे है, और ये वो ख़जाना है जहां तक किसी की दस्तरस नहीं। अल्लाह ताला जिन बंदों को चाहता है अता करता है। इस कलमे का मफ़हूम ये है कि गुनाहों से बचने और नेकी करने की क़ुव्वत बस अल्लाह ही की तौफ़ीक से बंदे को मिलती है। यानी अगर अल्लाह का फजल और इसकी तौफ़ीक शामिल हाल ना हो तो बंदा ना तो गुनाह से बच सकता है और ना ही नेक अमाल कर सकता है। अगर इस हकीकत पर नज़र रहे तो बंदा हर वक्त अल्लाह ताला के सामने दस्ते बदुआर रहेगा और उससे तौफ़ीक और फजल मांगता रहेगा ताकि बुराई से बच सके और नेकी कर सके।